باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القلم جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ نون جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا علم اللہ کو ہی زیادہ پتہ ہے، لیکن کہ کافی مفسر اس کا جو ہے وہ اس کی تفسیر بتاتے ہیں کہ یہاں نون سے مراد مچھلی ہے، کیونکہ نون جو ہے وہ نون واو نون پیش نون جو ہے وہ مچھلی کو کہا جاتا ہے عربک میں، تو نون کا مطلب یہاں پہ مچھلی مراد ہے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا ہے نا، اور اس سے پہلے اللہ پاک کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، پھر اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس قلم کو کہا کہ لکھو، تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں، تو کہا کہ اب سے لے کر قیامت تک کے تمام حالات، رزق اور ہر کسی کا عمل اور ہر چیز لکھ دے، تو قلم نے ہر چیز لکھ دی اور وہ ساکت ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے قلم کے بعد میں مچھلی کو پیدا فرمایا، اور اس مچھلی کے اوپر اللہ نے زمین کی سطح کو رکھا، پھر جب وہ زمین کی سطح ہلنے لگی تو اللہ پاک نے اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ ہلے نہ، اور اس کے بعد پھر اس پانی سے بخارات بن کر یعنی بخارات بنے اور بادل بنا، اس سے اللہ پاک نے اپنے آسمان بنایا، اور اللہ پاک کا عرش پھر 7ویں آسمان پہ، سب سے اعلیٰ والے آسمان پہ اللہ پاک کا عرش ہے۔ تو یہاں پہ قلم سے وہی قلم مراد ہے، اور یہاں پہ نون جو حروف مقطعات میں سے ہے اس سے مراد وہ مچھلی ہے، اور قلم سے مراد وہ والی قلم بھی ہے جو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمائی، یا وہ والی قلم ہے جو علامہ بالقلم سے مراد جو آتی ہے قرآن میں بھی، کہ وہ قلم جس کی تخلیق انسان نے کی اور اللہ پاک نے اس سے انسان کو علم سکھایا۔ تو نون والقلمی اور قسم ہے، والقلمی اور قسم ہے، اللہ پاک یہاں پہ قسم کھا رہا ہے، والقلمی قسم ہے قلم کی، وما یسترون جو کچھ لکھا جا چکا، جو قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے اس قلم کی قسم فرمائی، وَأَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون، کہ نہیں ہے آپ اپنے رب کی رحمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، ہے نا۔ تو قریش مکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ اتنے سارے معبود آلریڈی ہے اور یہ سب معبودوں کو چھوڑ کر یکتا ایک الہی کی پوجا کرنے کہہ رہے ہیں، عبادت کرنے کہہ رہے ہیں، تو وہ مجنون کہتے تھے۔ اب کچھ نہیں بن پڑا تو مجنون کہنے لگے تھے قریش، اور وہی کے وقت جو آپ کے حالات ہوتے، آپ کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی، تو وہ ان سب کو دیکھتے آپ کو مجنون کہنے لگے، تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی، ان کی تکذیب کی کہ نہیں ہے آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ بے شک آپ کا اجر تو نہ ختم ہونے والا اجر آپ کو دیا گیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک کہ آپ اپنے خلق میں، اپنے اخلاق میں بہترین، اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے، بہترین خلقت اور سب سے کامل خلقت والے پیدا کیے گئے، سب سے بہترین حسن خلق دیا گیا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے مراد وہ دین بھی ہے کامل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اتباع کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورے کے پوری آپ کی زندگی کامل دین ہے، اور وہ بھی مکمل آپ کا اخلاق ہے، اور وہ قرآن بھی ہے جو آپ کے حیات کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، کہ پورا کا پورا قرآن آپ نے پریکٹیکلی اپنے زندگی میں کر کے بتا دیا، وہ بھی کامل ہے۔ اس طریقے سے آپ کا اخلاق کامل اخلاق، بہترین، عظیم اور اعلیٰ، سب سے برتر آپ کا اخلاق ہے۔ اور اس کے علاوہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ جو حضرت انس تھے وہ آپ کے خادم تھے، ام سلیم کے بیٹے تھے، انہوں نے بہت چھوٹے تھے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب آپ کی خدمت میں دے دیا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال بچپن سے لے کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ اف کیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ خادم ہیں، کبھی نہ کبھی انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہوں گی، انسان ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، سرزنش کرتا ہے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کچھ اف بھی نہیں کہا، کبھی کسی بات کے لیے ہی نہیں ڈانٹا۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کے لیے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گا، چھوٹے تھے نا، پتہ نہیں تھا کہ کس سے ایسی بات کر رہے ہیں، اور جا کے کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور ان کی گردن پکڑ لی ہنس کر، اور کہا کہ اے انیس،
تو کہا کہ اے اللہ کے نبی میں ابھی آپ کا کام کیے دیتا ہوں. ایسا نہیں کہ ڈانٹا ڈپٹا ناراض ہوئے بلکہ مذاق سے محبت سے کہنے لگے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مکارم اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینے کی کوئی لونڈی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہتی لے جا سکتی. تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک لونڈی تھی اور وہ دماغی طور پہ تھوڑی سی مجنون تھی, پاگل تھی, وہ تھوڑی سی اس کا دماغ کم تھا. تو وہ کہتی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اب کوئی پاگل ہم سے آ کے کہیں گا, کوئی دیوانہ ہے شہر کا مشہور, وہ ہم سے آ کے بات کرنا چاہیں گا تو ہم تو بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن اللہ کے نبی کا یہ اخلاق کہ اس پاگل عورت سے جو کہ باندھی تھی, غلام تھی, کہا کہ تو جہاں چاہیں گے میں تجھ سے چل کے بات کروں گا. تو وہ ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی اور آپ سے بہت دیر بات کرتے رہی اور آپ تحمل سے اس کی بات سنتے رہے. جہاں وہ لے جانا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اور ہاتھ پکڑ کے اس کی بات سنتے رہے, اس کی ہر بات صبر سے سنتے رہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا, یہاں صرف کہ جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جو جہاد کیا جو کہ فرض تھا, ضروری بھی تھا, اس کے علاوہ کوئی لغزش ہو جاتی تو آپ کبھی کسی کا انتقام نہ لیتے. اور کوئی آپ سے سوال کرتا, کوئی چیز مانگتا تو آپ کبھی نہیں کہتے تھے اس کو کہ نہیں میں نہیں دوں گا, یہ میرے پاس نہیں ہے. بس یہ موقع آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعتاً وہ چیز نہیں ہے, آپ قادر نہیں ہیں وہ چیز دینے پر, تب آپ نہ کہتے. ادروائز اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ کبھی بھی نہ نہیں کہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے, نہ فحش کے پاس جاتے تھے, نہ بازاروں میں شور شغب کرتے تھے, اور آپ نہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے, معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل میں خلق حسن یعنی اچھے اخلاق کا برابری کسی عمل کا وزن نہیں ہوگا. یعنی میزان میں سب سے زیادہ بھاری کوئی عمل ہوگا تو وہ اچھے اخلاق ہوں گے, کوئی اور عبادات اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. سب سے بھاری عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے انسان کے. اور اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کرنے والے اور بد زبان سے بغض رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند فرماتا ہے کوئی اگر گالی گلوچ کرے اور بد زبانی سے بات کرے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جاگتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے. یعنی کہ انسان کا دن بھر عبادت میں گزارنا, دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر عبادت میں گزارنا اس شخص کے برابر ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو اخلاق کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ دن بھر کا روزہ رکھنا اور رات کی عبادت سے بڑھ کر اس کا اخلاق ہے. تو آج ہمارے اخلاق کے معاملہ ہم خود سوچیں کہ ہم کیسا کرتے نا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھا, بٹ اخلاق یہ نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. اچھے کے ساتھ تو اچھا کوئی بھی کرتا. اگر کوئی پڑوسی ہم کو ایک ڈش بھر کے کوئی کھانا بھیجیں گا تو ہم کیا اس کو ہم سوچیں گے ارے اب ہم بھی اس کے بدلے میں کچھ دیں. اور یہ ہماری فارمیلٹی رہتی ہے کہ بھئی اس نے اچھا کیا تو ہم بھی کر دیں, اس نے دعوت رکھا تو ہم بھی اس کی بدلے میں دعوت کر دیں, گفٹ دیا تو ہم ریٹرن گفٹ دے دیں. لیکن کہ اخلاق اور صلہ رحمی کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا بن جائے, اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں, تب ہے اخلاق. فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ پھر تم بھی دیکھو, سو اب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ پاک تم کو بھی دکھائیں گا روز محشر میں اور ان کو بھی دکھائیں گا جو یہ باتیں سب کرتے ہیں. بِأَيُّكُمُ الْمُفْتُونَ کہ کون مجنوں ہے. اللہ پاک دکھا دیں گا تم کو بھی اور ان کو بھی. بِأَيُّكُمُ الْمُفْتُونَ کہ کون مجنوں ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو آپ نہ کہا مانے مکذبین کا, جھٹلانے والوں کا آپ کہا نہ مانے. نہیں اس کے بعد کیا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ اور بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وهو اعلم بالمهتدین اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے. فلا تطیع المکذبین تو آپ کہا نہ مانے جھوٹوں کا, آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانے, ان کی اتباع نہ کرے. ودوا لو تدہنوا فیدہنون اور ودو اور وہ چاہتے ہیں لو تدہنوا کہ کاش کہ آپ سست ہو جائے, آپ اپنا کام میں ڈھیل دے دیں. فیدہنون تو وہ بھی آپ کو ڈھیل دے دیں گے. تو کافر کیا چاہتے تھے, کیا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا بند کر دیں تو ہم بھی آپ کو ستانا, آپ کو پریشان کرنا, آپ کو برا بھلا کہنا بند کر دیں گے. کیا چاہتے تھے وہ کہ آپ کم ہو جائے, آپ اپنی دعویٰ کے کام میں, آپ اپنی درس و تدریس میں, آپ اللہ کے کاموں میں سستی برتے, آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا بند کر دیں تو بدلے میں وہ بھی آپ کو برا بھلا کہنا بند کر دیں گے. لیکن اس سے منع فرمایا اللہ پاک نے کہ کیا آتا ہے کفار و اس آیت میں مسئلہ کیا ہے
کہ کفار و فجار کے ساتھ یہ سودا کر لینا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو، یعنی تم ہمیں برا نہ کہو، ہم تمہیں برا نہ کہیں گے، یہ حرام ہے، کیونکہ آپ کو حق بات کہنا ہے، کفار کے خلاف آپ کو حق بات کہنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کہنا، یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ سودا کر بیٹھے ہم کہ تم بھی کچھ نہ کہو ہم بھی کچھ نہ کہیں گے، یہ حرام ہے۔ وَلَا تُطِیعِی کُلِّ حَلَّافٍ مہین کہ آپ نہ اتباع کرے ہر ایک قسم اٹھانے والے اور ذلیل کی آپ اتباع نہ کرے، جو قسم اٹھاتے بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، ہمازم مشائم بنمیم، ہمازم تانا دینے والے، عیب نکالنے والے، اور جو چغل خوری کے ساتھ چلتے ہیں، جو چلنے والا ہے چغل خوری کرتا ہے، ان سب کی مزاحمت فرمائے کہ یہ سب کا ساتھ آپ نہ دیں۔ عتولن بعد ذالک زمیم، عتولن کہ جو بد اخلاق ہے، مناع للخیر معتد نسیم، منع جو روکتے ہیں للخیر ہر ایک اچھی بات سے، معتدن حد سے بڑھنے والے، اسیم گنہگار، یہ سارے کفاروں کی خصلتیں بیان ہو رہی ہے کہ قسم اٹھانے والے، ناقدرے، تانا دینے والے، چغلی کرنے والے، خیر سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے، گنہگار، عتلن بد مزاج، عتلن بد مزاج، بعد ذالک اور اس کے بعد زنیم یعنی جس کا کوئی نسب نہ ہو، جس کا نسب باپ کا کوئی پتہ نہ ہو، کوئی خاص نسب والا نہ ہو، ان کانا ذا مالی و بنین اور وہ جو کہ بیٹے بھی رکھتے ہو اور مال بھی رکھتے ہو، مال والے اور بیٹے والے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قالا اساطیر الاولین، اور جب ان پر ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہے، قالا تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، آپ کی باتوں کو، آیاتوں کو، اللہ کی آیاتوں کو اس طریقے سے جھٹلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسیمہ علی الخرطوم کہ ہم ان کو داغ دیں گے، خرطوم ان کی ناک پہ، ہم ان کے اوپر داغ لگا دیں گے، خرطوم ان کی ناکوں پہ۔ تو یہاں جو ہے پہلی آیتوں میں تو ان جنرل سبھی کفاروں کی بات کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ جو آیت آئی ہے سنسیمہ علی الخرطوم کہ ہم اس کے ناک پہ مہر لگا دیں گے، داغ دیں گے، اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جو کہ بہت زیادہ سرکش اور بد اخلاق شخص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذا پہنچایا کرتا تھا، تو اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہاں خرطوم کا مطلب کہ سونڈ ہے، انسان کی ناک نہیں بلکہ سونڈ ہے جو کہ ہاتھی یا خنزیر کی ہوتی ہے، تو یہ اس کو میدان حشر میں اس کو اتنا ذلیل کیا جائے گا کہ اس کی ناک کسی خنزیر جیسی ہو جائیں گے، اللہ پاک اس کو داغ دیں گے تاکہ وہ پہچانا جائے اور ذلیل ہو۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ کہ بے شک ہم نے آزمایا ان کو، کما بلونا جیسا کہ آزمایا اصحاب الجنہ باغوں والوں کو، ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ ہم نے باغوں والوں کو آزمایا۔ اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین کہ انہوں نے جب قسم کھائی کہ ہم کاٹ لیں گے صبح کو، تو اب یہ جو بات تھی باغات والے، تو ایک بہت ہی زیادہ متقی شخص تھا اور وہ بہت بڑے بڑے باغوں کا اور کھیتوں کا مالک تھا وہ، اور اس لیے باغ بھی تھے اس کے اور بہت ساری کھیتیاں بھی تھی، اس لیے اس کو باغوں والا کہا گیا، اصحاب الجنہ۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی کٹائی کا وقت آتا تھا، باغوں سے پھل پک جاتے تھے، اس کو توڑنے کا وقت آتا، اس کی کھیتی پک جاتی، تو وہ کیا کرتا تھا کہ مسکینوں کا بہت بڑا حصہ اس میں رکھتا تھا، کہ کوئی پھل وہ کاٹتا، کوئی پھل زمین پہ گر جاتا تو وہ کہتا کہ اب میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، یہ بچا ہوا جتنا ہے وہ مسکینوں کا۔ اب توڑتے وقت تو کتنے سارے پھل نیچے گر جاتے ہیں، جو زمین پہ گرا وہ مسکینوں کا، جو اناج بھوسے میں چھوٹ گیا وہ مسکینوں کا، جو ہوا سے اڑ گیا مسکینوں کا۔ تو مسکینوں کو، غریبوں کو اس وقت کے پتہ تھا کہ یہ ہمیں دیتا ہے، تو وہ اس کی کٹائی کے وقت جمع ہو جاتے تھے اور اپنا حصہ لے لیتے تھے، اور وہ بہت کھلے ہاتھ سے دیتا تھا۔ لیکن کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے اس کے وارث، تو ان 3 بیٹوں نے طے کیا کہ اب ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اتنا مال لٹاتا تھا مسکینوں پر، اب ہم ان مسکینوں کو، غریبوں کو اب نہیں دیا کریں گے، ان محتاجوں کی محتاجی اب ہم دور نہیں کریں گے، اب ہم ان کا کوئی حصہ نہیں رکھیں گے۔ تو انہوں نے کیا قسم کھائی، اذا اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنها کہ ہم اس کو کاٹ دیں گے مصبحین صبح ہی صبح ہم اپنی کھیتی کاٹنے چلے جائیں گے تاکہ مسکین جمع نہ ہو جائے، کہ ہر بار کی جو عادت ہمارے باپ نے بنا رکھی ہے وہ عادت کو اب ہم ختم کریں گے، اب ہم کوئی مسکین کا اس میں حصہ نہیں دیں گے۔ ولا یستثنون اور ہم استثناء نہیں کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب 2 روایت ہے کہ استثناء سے مراد ہے کہ اب ہم ہماری کھیتی میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور استثناء سے مراد ہے کہ انشاءاللہ نہ کہا انہوں نے
جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم کل کھیتی کاٹ لیں گے، اس پر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ولا یستثنون، کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اور دوسری بات میں آتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، مستثنا نہیں رکھیں گے، کچھ بھی مسکینوں کے لیے نہ چھوڑیں گے. فطاف علیہا طائفم، تو پھر پھرا اس پر ایک پھرنے والا، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جب وہ سوئے ہوئے تھے. یعنی پھرنے والے سے کیا مراد کہ اللہ کا عذاب آیا، کہ رات کے وقت میں ایسی آگ آ گئی یا کوئی ایسی آندھی آ گئی کہ وہ جب سوئے ہوئے تھے آپ کے رب کی طرف سے، کہ ان کی پوری کھیتی کٹ گئی، ان کی پوری کھیتی تباہ ہو گئی. فطاف، پھر پھرا علیہ طائفون، ایک پھرنے والا، یعنی کہ عذاب اللہ کا، وہ کوئی بھی صورت میں تھا کہ وہ اس پر آگ آ گئی، آندھی آ گئی، ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت، پھر وہ صبح کو ایسے ہو گئی، کالصریم، جیسے کہ کٹ چکی ہو، یعنی چٹیل میدان بن گئی. جب کھیتی کاٹی کٹ جائے تو کیسے دکھائیں گے نا، چٹیل میدان. فاصبحت، پھر وہ صبح کو ہو گیا، کالصریم، جیسے کہ کٹا ہوا چٹیل میدان، کھیتی کاٹی جا چکی ہو. فتنادوا، پھر وہ لوگ پکارنے لگے، مصبحین، صبح کو، پھر وہ ندا دینے لگے صبح کو. وَإِنْ اغْدُوا، کہ چلو صبح کو، علی حرثکم، اپنی کھیتی کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم کو توڑنا ہے تو چلو صبح کھیتی کو کاٹنے چلو. صارمین، سریم کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کو کاٹنا، فصل کاٹنے کو، فصل کے کٹنے کو سریم کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب صبح کو چلو اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر ہمیں کاٹنا ہے کھیتی کو، اپنا کھیتی کی کٹائی کرنا ہے تو. فانطلقوا، پھر وہ چلے، وہم یتخافتون، چپکے، فانطلقوا، پھر وہ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چل رہے تھے، اس لیے کہ خبر نہ ہو جائے مسکین محتاجوں کو کہ آج ان کی کھیتی کٹ رہی ہے، اور وہ جمع نہ ہو جائے، اس لیے چپکے جا رہے تھے وہ. اللہ یدخلنہ اليوم، اور انہوں نے کہا کہ آج کے دن کوئی داخل نہ ہو جائے، علیکم مسکین، ہم پہ کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے. وہ اس بات سے ڈر رہے تھے، چپکے جا رہے تھے کہ اللہ یدخلنہ، کہ کوئی داخل نہ ہو جائے، اليوم، آج کے دن، علیکم مسکین، کوئی مسکین آج کے دن داخل نہ ہو جائے کھیتی پہ اپنا حصہ لینے. وغدوا علی حرد، اور وہ سویرے کو چلے، لپکتے ہوئے، جلدی، قادرین، جیسے کہ پوری طرح اس پر قادر ہوں. وہ جلدی کر کے چلنے لگے بخیلی کے ساتھ، اور اس طریقے سے کہ جیسے اس پہ پوری طرح قادر ہو. فلما رأوها، اور جب انہوں نے اس کو دیکھا، قالوا انا لضالون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے. اب ظاہر سی بات ہے، اپنی کھیتی پر جب پہنچے، کل کھیتی لہلہا رہی تھی، پکنے پر تھی، باغات میں پھل پک چکے تھے، اور آج وہاں پہ چٹیل میدان خالی پڑا ہے. تو ان کو پہلے کیا لگا کہ ہم کوئی غلط جگہ پر آ گئے، ان لضالون، کہ ہم کوئی بھٹک کر کوئی غلط جگہ پر تو نہیں آ گئے. جب انہوں نے دیکھا، فلما، جب انہوں نے رأوها، اس کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کہا ان لضالون، کہ ہم تو کہیں راستہ بھٹک کے کوئی اور جگہ پر آ گئے، شاید کہیں غلطی سے پہنچ گئے. پھر اپنے باغوں کے نشانات وغیرہ دیکھے، جگہ کو پہچانا، تو کہا بل نحن محرومون، کہ نہیں، ہم تو محروم رہ گئے، ہمارا نقصان ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بہت بڑا نقصان آیا، راتوں رات پوری کھیتی اجڑ گئی، کوئی عذاب آ گیا، آندھی آ گئی، آگ کھا گئی. بل نحن محرومون، کہ ہم تو محروم رہ گئے. قالا اوسطہم، تو کہا جو ان کا وسط والا تھا، درمیانی جو تھا بھائی ان تینوں کا، الم اقل لکم، کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے. تو ان تینوں میں سے جو بیچ کا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح بیان کر لو. اب حالانکہ اس بیچ کے بھائی نے کہا تو تھا کہ تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنے آپ کو قادر نہ سمجھو، لیکن چلا ان کے ساتھ ہی تھا. مسکینوں کو حصہ نہ دینے میں بھی اس کا عمل، مطلب وہ نہیں تھا کہ اس نے ہٹ گیا. تو اب اس آیت میں مسئلہ کیا ہے کہ گناہ سے روکنا ہے اور ساتھ نہیں دینا. یہ نہیں کہ آپ کو روک کر آپ کا کام ختم ہو گیا، بلکہ آپ کو گناہ سے روکنا ہے، اور اگر نہیں رک رہا سامنے والا اور آپ کا اقتدار نہیں ہے اس کو روکنے کا، آپ نے زبانی کہہ دیا، اب آپ اس کو نہیں روک پا رہے، تو آپ کو ان سے الگ ہو جانا ہے. یہ نہیں کہ اب ان کے ساتھ چلے جا رہے، زبانی تو منع کر رہے لیکن عمل ان کے جیسا کر رہے، آپ بھی اتنے ہی گناہ گار ہوں گے جتنے کہ وہ. صرف زبانی روک دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اگر وہ سامنے والا نہیں رک رہا کوئی گروہ، تو آپ کو اس سے الگ ہو جانا ہے، خود کو الگ تھلگ کر لینا ہے، ان کے گناہوں کے کاموں سے بچ جانا ہے اگر وہ نہیں رک رہے تو وہ کہہ تو رہا تھا لیکن ان کے ساتھ ضرور تھا. قالوا سبحان ربنا، تو پھر وہ کہنے لگے ہاں ہمارا رب پاک ہے، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں. فاقبلا، پھر آمنے سامنے آئے، بعضهم علی بعض، وہ ایک دوسرے کے یتلاومون، اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے. پہلے تو کیا ہوا، پہلے دیکھا، پچھتائے، اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں ہم ظالم ہیں، لیکن
ایک دوسرے کو الزام کہ تو نے کیا، تو نے غلط کیا، پہلے کر لیتے، میں نے کل کہا تھا توڑنے، پرسوں کہا تھا پہلے توڑ لیتے تو اچھا رہتا. تو ہم اس بات کو دیکھیں نا کہ جب بھی جہنم کا عذابوں کا تذکرہ آتا ہے نا، اس کے بعد جھگڑے کا ذکر آتا ہے کہ جب اللہ پاک کہتا ہے کہ عذاب ڈال دیا جائے گا، تو اس کے بعد جیسے کہ جہنمی اپنے شرکا جس کا وہ معبودوں کو، اپنے شرکاؤں کو برا بھلا کہیں گے، آپس میں جھگڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں گے کہ تو نے کہا تھا، پھر وہ شرکا کہیں گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، تم اپنے مرضی سے. ایسے ہی کہ دیکھو جھگڑا کتنا بڑا عذاب ہے نا، ایک طریقے کا ذہنی اذیت ہے جھگڑا، کہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے تو کتنا ہم ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، ہم مینٹلی کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو جہاں پہ بھی عذاب کے بعد اللہ پاک، دیکھو یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے انسان، جل رہا ہے لیکن جھگڑا کر رہا، تو یعنی ذہنی کوفت، ذہنی اذیت. تو پھر وہ بھی کیا کرنے لگے، ایک دوسرے کو الزام دینے لگے. قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، کہ کہا ہے کاش ہماری خرابی، انا کننا طاغین، کہ ہاں ہم حد سے بڑھنے والے تھے. عسى ربنا، کہ امید ہے ہمارا رب، ایبدلنا، کہ بدل دے ہمارے لیے، خیرا منہا، اس سے بہتر، انا الی ربنا راغبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہونے والے ہیں، ہم اپنی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، رغبت رکھنے والے، امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو بہترین دے دے. کذالک العذاب، اسی طرح کا عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. یہ ایک عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. لو کانوا یعلمون، کہ کاش کہ وہ جان لیتے کہ یہ عذاب تو دنیاوی ہے، لیکن جو آخرت کے عذاب آنے والے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے.